السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ فیل تک سبق پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم سورہ حمزہ پڑھنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے جو میں نے سبق پڑھایا ہے اس کو اگر نہیں پڑھا ہے تو جا کر اس کو پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست و احباب کے پاس بھی شیئر کر دیں۔ سورۃ الحمزۃ مکیۃ، یہ سورہ حمزہ مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ جب آیت کریں گے تو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، لیکن جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھنا ہے سنیے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي، جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو یہ نون جو بنا ہوا ہے اس کو نون قطنی کہتے ہیں، تب اس نون کو بھی پڑھیں گے جب ملا کر پڑھیں گے تب، اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے تب اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة۔ اجرا، یہ یا لین ہے۔ یا لین کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اور آپ کو قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو یا لین کہتے ہیں، اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کو واو لین بولتے ہیں۔ تو یہاں یا لین ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ادغام تام ہوگا۔ تختے نمبر 24 میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے اگر لام آ جائے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے اگر لام آ جائے تو وہاں ادغام تام ہوگا، یعنی بغیر گنہ کے پڑھیں گے، بلا گنہ کے پڑھیں گے، وہاں گنہ نہیں کریں گے، اس لیے یہاں ادغام تام ہوگا۔ یہاں جب آیت کریں گے تو یہ جو گولتا ہے یہ ہائے ساکنہ بن جائے گی۔ تختی نمبر 17 میں اس کا بیان ہے۔ قاعدہ نمبر 3 ہے کہ جب گولتا پر آیت کرنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہے۔ یہاں یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ اس لیے ہوگا اس لیے کہ یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور جہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، اور جب یا مدہ ہوگا تو ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے یہ یہاں الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے یہاں الف مدہ ہوگا۔ جہاں بھی الف سے پہلے زبر دے گا تو سمجھ لو الف مدہ ہوگا، لیکن وہ قرآن میں بہت جگہ الف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر وہ پڑھے نہیں جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ آگے یہاں پر ادغام ناقص ہوگا۔ تختی نمبر 24 اس کے اندر جاری ہوگا۔ تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ناقص ہوگا۔ ادغام ناقص کا مطلب یہ ہے ہم اس کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آگے یہاں گنہ ہوگا۔ تختی نمبر 13 میں ہم نے پڑھا تھا نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا۔ جب بھی آپ نون اور میم پر تشدید دیکھیں تو وہاں گنہ کے ساتھ پڑھیں۔ گنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر جو مد لگا ہوا ہے
اس مد کو ہم مد منفصل بولیں گے۔ پہچان کیا ہے؟ آپ پوچھیں گے پہچان کیا ہے، تو اس کی پہچان مد منفصل کی پہچان یہ ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، تو یہاں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے یہاں مد منفصل ہوگا۔ اور دوسری پہچان یہ بھی ہے کہ چھوٹا سا مد بنا ہوا ہے۔ یہاں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، یہاں کیا ہوگا؟ یہاں اقلاب ہوگا۔ تختی نمبر 23 کا قاعدہ جاری ہوگا اس کے اندر۔ تختی نمبر 23 یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر با آئے تو وہاں اقلاب ہوگا، وہاں بھی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی اقلاب ہوگا۔ پھر یہاں پر بھی گنہ ہوگا، نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا۔ یہاں جب آیت کریں گے تو ہاء ساکنہ بن جائے گی، یہاں جو ہے مد منفصل ہے۔ اس کے بعد یہاں اللہ تختی نمبر 16 اس کے اندر جاری ہوگا۔ تختی نمبر 16 کے اندر آپ نے قاعدہ پڑھا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ تو یہاں اللہ کے لام سے پہلے را کے اوپر پیش ہے، اس لیے اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ نار اللہ گولتا کا یہ واو مدہ ہے، وہی قاعدہ ہے۔ پھر میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو وہاں ادغام شفیع ہوگا۔ تختی نمبر 22 میں یہ لکھا ہوا ہے، نورانی قاعدہ کے تختی نمبر 22 میں لکھا ہوا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو وہاں ادغام شفیع ہوگا، یعنی گنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے میم آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ناقص ہوگا۔ آپ جو ہم نے بتایا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو نفع ملے گا، قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی، اس لیے آپ اس کو غور سے یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے۔ اور اگر آپ نے نورانی قاعدہ نہیں پڑھا ہے تو ہمارے چینل پر جا کر نورانی قاعدہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ چلیے ایک مرتبہ اس کو دہرا دیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَّةٍ الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ ایک قاعدہ بتانا بھول گئے تھے، وہ قاعدہ یہ ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، یہ تختی نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے۔ یہاں دیکھو ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، یہ حمزہ ساکنہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ مُصَدَّ ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔